میری وفات کے بعد موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا۔ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں اور میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھایا اور اسے رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے موصول کرنا تھیں اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھیں۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، بولی یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا سا کچھ ہو تو آپ ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لیں اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اپنے جسم سے میں باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر یہ عجیب بات تھی کہ میں دیکھ سب کچھ رہا تھا مگر بول کچھ نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی فلائٹ لے کر آ گئے۔ تینوں بیٹے بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جاتے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آئے تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سیلیں رکھی گئیں، مٹی ان سے گزر کر اندر آ رہی تھی۔ میرے بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو زخمی تھا مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہیں مگر فرشتوں نے بتایا کہ تمہیں فوت ہوئے 5 برس بیت چکے ہیں۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی۔ وہ بولے ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی کی نکڑ پہ کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنی گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا جو گھر کے باہر کھڑے تھے، انتہائی کمزور لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک پر نکل رہے تھے۔ میں اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ یہ کیا؟ میرے نام کی تختی غائب تھی۔ پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی، وفات سے چند ہفتے پہلے ہی تو خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں تھیں نہ الماری، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماری کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہیں تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا۔ میں پھر مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔
بلائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پائپوں والے سوت کے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے، وہ بھی غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں بعد اتنی تبدیل ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا؟ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ بچے مکان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے باضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد آئی، ڈیرا اپنا ہی اچھا لگتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے لیے ایک چھوٹی آٹو ہی کافی تھی۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک بیٹی بیٹے کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں البتہ زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا ذکر کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی تھی، اسے مت پھینکنا۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے سہیلی کے گھر جانا ہے۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے اردو کا شاعر کہا کرتے تھے جیسے مجھے بھول ہی گئے۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کے گند سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی بھی یہی حالت تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، ذرہ بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی ہے، تاہم بچے، پوتے پوتیاں، نواسے سب بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، نہ گھر میں نہ باہر، نہ تہذیبی حلقوں میں نہ معاشرے میں اور نہ ہی اقتصادی تبدیلیوں میں۔ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی تھی، تبدیلیاں آ رہی تھیں، ہوائی جہاز کی رفتار تیز ہو گئی تھی، دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی میرا ویلکم نہ کیا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری کوئی گنجائش نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی کہہ دیتی کہ تم واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر رہے ہو، میں اکیلی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، بچے اب تمہیں کہاں لے کر سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پرانے پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں قبر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے مسکرائے، ان کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ وہ بولے، ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی رونقیں، یہ بچوں کی کفالتیں، یہ بیوی کی ضرورتیں سب میری وجہ سے ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔